بردہ قسط نمبر 22۔ ہرن نے گھاس کھانے کے لیے سر جھکایا۔ اس وقت وہ لمحہ بھر کے لیے ماحول سے غافل ہوا۔ چست و چالاک شکاری نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا سر ٹیلے کے عقب سے ابھارا، تیر کا چلہ پیچھے کھینچا اور پھر تیر سنسناتا ہوا ہرن کی طرف بڑھا۔ بے زبان جانور کے لیے بچنے کا کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ جب تک وہ چونک پاتا تیر اس کی گردن کے پار ہو گیا تھا۔ جان بچانے کی فطری جبلت کے تحت اس نے چھلانگ لگائی جو اس کی زندگی کی آخری چھلانگ تھی۔ چھلانگ کے اختتام پر وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ شکاری نے اس کے گرنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ تیر چلاتے ہی وہ بھاگ پڑی تھی کیونکہ اسے اپنی تیر اندازی پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ قتیلہ تھی۔ قریب پہنچ کر وہ گھٹنا ٹیک کر تڑپتے ہرن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیر ہرن کے گلے سے کھینچا اور خون کو چلو میں بھر کر کمان کے چلے پر ملنے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ شکار کا خون کمان کے چلے پر ملنے سے شکاری کا نشانہ مزید اچھا ہوتا ہے۔ کم عمری ہی میں اس کی کمان کا چلہ درجنوں جانوروں کے خون سے رنگین ہو چکا تھا، بلکہ اس ضمن میں وہ کئی انسانوں کا خون بھی استعمال کر چکی تھی۔ چلے کو خون سے تر کر کے اس نے تیر کی انی کو ہرن کی کھال پر رگڑ کر صاف کیا اور تیر ترکش میں ڈال لیا۔ ہرن کے ساکت ہوتے ہی وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی کمان کو کندھے سے گزار کر اس نے پشت پر باندھا اور ہرن کو اٹھانے کے لیے ایک دم نیچے کو جھکی۔ اسی لمحے شاں کی آواز سے تیر اس کے جسم سے گز بھر اوپر گزر گیا۔ چلانے والا اناڑی لگ رہا تھا۔ سیدھا ہونے کا خطرہ مول لیے بغیر وہ اوندے منہ ریت پر لیٹ گئی۔ تیر اس ٹیلے سے آیا تھا جہاں اس نے ہرن کو نشانہ بنایا تھا، وہیں وہ اپنا گھوڑا بھی چھوڑ کر آئی تھی اور اب وہاں سے اسے بھی شکار بنایا جا رہا تھا۔ نیچے لیٹتے ہی شاں شاں کی آواز سے 2-3 تیر اس کے دائیں بائیں ریت میں گڑ گئے۔ اس نے ٹیلے کی سمت نگاہ دوڑائی۔ 5 آدمی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سر پر بندی چادروں کے پلو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں کمانیں نظر آ رہی تھیں۔ زندہ رہنا چاہتی ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو، ایک نامانوس آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ انہیں جواب دیے بغیر وہ بھاگنے کا سوچنے لگی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ خود کو مایا ناز تیر انداز سمجھتی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ تیروں سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑے فاصلے پر غزہ کی جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آئے تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھی۔ سورج سے سوچتے ہوئے وہ عمل کر گزری۔ غزہ کی جھاڑیوں کا رخ کرتے ہوئے وہ سیدھا جانے کے بجائے آڑا ترچھا بھاگنے لگی۔ اس طرح کوئی نشانہ سادھ کر اسے ہدف نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ جس انداز میں وہ بھاگ رہی تھی خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا اگلا قدم کہاں پڑے گا۔ اس کے جھاڑیوں تک پہنچنے سے پہلے 4 تیر سنسناتے ہوئے اس کے اطراف میں گڑ گئے۔ اس کے قدموں میں مزید تیزی آئی اور وہ لومڑی کی طرح جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھس گئی۔ آڑ میسر ہوتے ہی اس نے حملہ آوروں کو دیکھا۔ چاروں اب تک ٹیلے پر موجود تھے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اسی کسی منصوبے سے گھیرا گیا تھا، کیونکہ انجانے دشمن کو اتنی دور سے تیر چلا کر اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نوجوان اکیلی لڑکی کو ایسے اچکے پکڑنے کی کوشش کرتے، نہ کہ قتل کرنے کی۔ اس کا دماغ تیزی سے حفاظتی تدابیر سوچنے لگا۔ وہ ایک چوڑی وادی میں موجود تھی۔ دشمن اس کے اور قبیلے کے درمیان میں حائل تھے۔ گویا سیدھا قبیلے کا رخ کرنا ممکن نہیں تھا اور لمبا چکر کاٹ کر قبیلے تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک تو اس کی سواری دشمن کے قبضے میں تھی، دوسرا جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکلتے ہی وہ دشمن کے تیروں کا نشانہ بن جاتی۔ اتنی عقل دشمنوں میں بھی موجود تھی کہ ٹیلے سے اتر کر اس کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے، اور اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قتیلہ بے خطا نشانے کی مالک ہے، لیکن اس کی نشانہ بازی سے
وہ اندھیرا چھا جانے تک احتیاط کرتے۔ اس کے بعد تو قتیلہ کے لیے خطرہ بڑھ جاتا۔ نامعلوم ان کی تعداد کتنی تھی۔ 5 آدمیوں کے دکھائی دینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی تعداد اتنی ہی ہوتی۔ ممکن تھا کہ باقی کسی اور جانب سے اسے گھیرے میں لینے کے لیے آ رہے ہوتے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے عقبی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت وادی کے تقریباً درمیان میں موجود تھی۔ عقبی ٹیلوں کا فاصلہ 200-300 قدم تھا۔ پشت پر لٹکی کمان وہ ہاتھ میں لے کر اس نے تیر چلے میں ڈالا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے دل میں ڈر کا شیبہ تک موجود نہیں تھا۔ نہ وہ مرنے سے ڈرتی تھی اور نہ لڑائی بھڑائی سے۔ جھاڑیوں سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر اس نے مکمل زور لگا کر چلے کو ممکن حد تک کھینچا اور ٹیلے پر کھڑے دشمنوں میں سے ایک پر نشانہ سادھنے لگی۔ 2-3 لمحے اسی طرح ٹھہر کر اس نے تیر کو مخصوص زاویے پر بلند کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھاڑیوں سے آگے نکل کر دشمنوں کو دیکھنے لگی۔ اسے جھاڑیوں کے جھنڈ سے باہر آتا دیکھ کر تمام نے تیر چلانے کے لیے تیار تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمانے سونت سکتے، قتیلہ کو چلایا ہوا تیر درمیان والے کے چہرے سے رگڑ کھاتا ہوا چھاتی میں گھس گیا تھا۔ اتنی بلندی سے آنے والا تیر جڑ تک اس کے جسم میں گھس گیا تھا۔ وہ نیچے گر کر ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ باقی تینوں نے ٹیلے کے عقب میں پلا لینے میں 1 لمحے کی دیر نہیں کی تھی۔ وہ اتنے حواس باختہ ہوئے تھے کہ تڑپتے ہوئے ساتھی کو اسی طرح چھوڑ دیا تھا۔ ان کی بوکلاہٹ دیکھتے ہی قتیلہ کو یقین ہو گیا کہ حملہ آوروں کا تعلق اسی کی قبیلے سے تھا۔ یقیناً وہ اعلان بن ابسہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ممکن تھا کہ اعلان بن ابسہ خود بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ ان کے ٹیلے کے پیچھے غائب ہوتے ہی قتیلہ دوبارہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھس گئی۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے وادی کے دوسرے کنارے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر ہی وہ اپنے عقب کو محفوظ بنا سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ عقب سے بھی غافل نہیں ہوئی تھی۔ دوڑتے ہوئے بھی وہ بار بار مڑ کر اس ٹیلے کی جانب دیکھنے لگتی جہاں اس کے دشمن موجود تھے۔ حملہ آوروں کے ہدف بننے والے ساتھی کا تڑپنا رک گیا تھا۔ جھاڑیوں کے جھنڈ سے 100-150 قدم دور آتے ہی وہ عقب سے بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ تیر کی حد سے دور تھی۔ وہ ٹیلے کی جڑ سے چند قدم دور تھی کہ اچانک ٹیلے پر 3 گھڑسوار نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ان کے ہاتھ بے اختیار اپنے ترکشوں کی جانب بڑھے۔ قتیلہ کے لیے پیچھے پلٹنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ شاپور ذوالکتاف اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ واپس پلٹ آیا تھا، البتہ باقی لشکر 100 سے کچھ آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ رومن افواج پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رومن سپاہ اپنے ملک سے دور تھی، اس وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا تھا، اور ان کا فارس میں قیام کا عرصہ جتنا بڑھتا جاتا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا۔ لیکن اس سوچ کے باوجود وہ جلد از جلد ایلینوس کو شکست سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ ایلینوس کی لاش ہی اس کی پچھلی شکست کے گھاؤ کا مرہم بن سکتی تھی۔ اس وقت تخت پر رونق افروز ہو کر وہ اپنے وزراء، مشیروں اور سراروں کے ساتھ مل کر اگلی حکمت عملی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مختلف قسم کی آراء پیش کی جا چکی تھی۔ کوئی حملے کا مشورہ دے رہا تھا تو کسی کو انتظار کرنے میں بھلائی نظر آ رہی تھی۔ کوئی چھاپہ مار کارروائی شروع کرنے کے حق میں تھا اور کوئی رومن لشکر کو گھیرنے کی تجویز پیش کر رہا تھا۔ تمام کی تجاویز سننے کے بعد اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے تعظیم پیش کی اور پھر ادب سے بولا، خداوند فارس، دشمن کے بارے میں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ان کے مطابق اگر ہم رومن حکمران کو قتل کروا دے تو جنگ کا پانسا ہمارے حق میں پلٹ سکتا ہے۔ ایلینوس سے اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ مذہبی طور پر تنگ ہے، دوسرا ہم اردشیر کے مضافاتی علاقوں کو خالی کروا دیں تاکہ رومن لشکر کو خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وجہ سے عرب لٹیرے بھی بددل ہوں گے جو رومن افواج کے ساتھ صرف لوٹ مار کی خاطر دے رہے ہیں۔
اگلے مرحلے میں ان کے نزدیک گھیرا تنگ کریں گے۔ انہیں عقبی جانب سے گھیرنے کے لیے ہم خلیج الفارس میں اپنا بیڑا اتار دیں گے۔ اس طرح دشمن کے پاس صرف ایک ہی انتخاب بچے گا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ ہمیں تمہاری تجویز پسند آئی ہے۔ شاپور کے لہجے میں تحسین کا عنصر نمایاں تھا۔ سپہ سالار، اپنی سپاہ کو دشمن کے نزدیک کرو۔ اردشیر کے مضافاتی علاقوں میں موجود گاؤں وغیرہ خالی کروا دو۔ مقامی لوگوں کو نکلنے میں مدد دو۔ اردشیر کے قلعے میں موجود سپاہ کو کمک فراہم کرو اور اپنی سپاہ کو رومن افواج سے مخصوص فاصلے پر خیمہ زن کر دو۔ جی حضور، سپہ سالار نے کھڑے ہو کر تعظیم پیش کی۔ شاپور سکندر کی جانب متوجہ ہوا۔ سکندر، چند بہترین شاہسوار تیار کرو۔ انہیں انفرادی طور پر رومن لشکر میں گھس کر الیانوس کو ٹھکانے لگانے کا ہدف دے دو۔ کامیاب ہونے والے کو ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ حکم کی تعمیل ہوگی حضور والا۔ سکندر نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ شاپور ذو الاکتاف نے جگہ چھوڑتے ہوئے مشاورت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تمام اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ حضور، ایک درخواست کرنا تھی۔ بہرام رکوع کے بل جھک کر مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ منہ سے کچھ کہے بغیر 2000 کمانڈر بہروز نے آہستہ سے سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ حضور والا، رومن بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے معزز سالار سکندر چند لڑاکوں کو بھیج رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تم نے سبرینا کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ جی حضور، لیکن جب تک اس مہم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا شہنشاہ فارس حملہ نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ تیسفون میں حاضر ہوں گے اور آپ کی موجودگی میں کون بدبخت خانوں کی جانب ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ بہروز کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ مشکل کام سر انجام دے لو گے؟ بہرام پر اعتماد لہجے میں بولا۔ سرخرو ہونے کی تو کوشش ضرور کروں گا حضور۔ بہروز معنی خیز لہجے میں بولا۔ جانتے ہو، پدر محترم کا خصوصی محافظ فیروز بہترین شاہسوار تھا۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری بہن فرخندہ نے پدر محترم کے سامنے بڑی جرأت سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پدر محترم نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ فیروز خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، مگر ہونے شدنی کو کون ٹال سکتا ہے؟ شادی سے چند دن پہلے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات میں فیروز چوروں سے مزاحمت کرتا ہوا ہلاک ہوا۔ یہ بہرحال اس کی بدقسمتی، ورنہ پدر محترم کو تو اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہرام تھوک نکلتا ہوا ہکلایا۔ جی حضور، تم سے بھی ایک مشورہ کرنا ہے۔ 10,000 کمانڈر اناتوش اپنے بیٹے کے لیے سبرینا بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جو حضور کی مرضی۔ بہرام کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں رشتے میں برابری کو ترجیح دینا چاہیے۔ کسی نچلے خاندان میں بہن یا بیٹی کا رشتہ کرنے سے عموماً سبکی اٹھانا پڑتی ہے۔ حضور والا بہتر جانتے ہیں۔ خیر، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے تم رومن حکمران کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جاؤ اور شہنشاہ معظم تمہیں ممانگا انعام عنایت فرما دیں۔ جی حضور، میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا حضور۔ بہرام ہکلاتے ہوئے رکوع کے بل جھک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہروز اس کے دل میں چھپی خواہش سے آگاہ ہوگا۔ بہروز نے ارغوانی رنگ کے مشروب سے بھرا چاندی کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔
بہرام الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ صبرینہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اسی جانب توجہ تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر اس کے قریب پہنچا۔ صبرینہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونک گئی۔ خیر تو ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ جانے کی اجازت مل گئی۔ اسی لیے خوفزدہ نظر آ رہے ہو؟ صبرینہ کے لہجے میں ہلکا سا گیلا تھا۔ نہیں، بہرام نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ حضور والا کو ہمارے تعلق کے بارے میں سنگن مل چکی ہے۔ تو صبرینہ نے بے خوف لہجے میں پوچھا۔ بہرام عزم سے بولا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ صبرینہ شکوہ کنا ہوئی۔ تمہارا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ بہرام کراہتے ہوئے بولا، تمہیں کھونا میری برداشت سے باہر ہے۔ صبرینہ پر امید لہجے میں بولی، خداوند یزدان ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اگر میں لوٹ نہ سکا تو؟ وہ سسکی، تو تمہاری خانم کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں اپنی خانم کو مرنے نہیں دوں گا، عزم سے کہتے ہوئے اس نے دل نشین چہرے پر الوداعی نگاہ دوڑائی اور رخ موڑ کر چل پڑا۔ محبوب کی دید سے آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی، مگر نگہبانی کرنے والی عقل اس عیاشی کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہوتی۔ بہروز کسی بھی وقت اپنے شبستان سے باہر جھانک سکتا تھا۔ یقیناً اسے بہرام کا صبرینہ سے گفتگو کرنا پسند نہ آتا، جبکہ وہاں سے جانے کی اجازت وہ بذات خود مانگ چکا تھا۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ دلاویز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔